إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے سورہ حشر میں کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے کہ ہر جان یہ جانچ پرکھ لیا کرے، نظر ڈال لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو تو اللہ نے بھلا دیا ان کو ان کا اپنا آپ، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کا تقوی یعنی اس آیت کی سٹارٹنگ میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور آیت جب ختم ہوئی ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر آیا وَاتَّقُوا اللہ۔ اللہ کا تقوی تمہیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنے پر آمادہ کرے، اور پھر اللہ کا تقوی ان اعمال کو درست کرنے پر تمہیں آمادہ کرے۔ اللہ تو جانتے ہے جو تم کرتے، یعنی یہ جاننا اس لیے نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا اور اللہ کہتا گن لو، یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، گن لو اس لیے کہ آج اے سی میں بیٹھ کے گنو گے، کل تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر جب زمین تانبے کی ہوگی اس وقت گننا پڑے گا، اس وقت بھی تم نہیں گننا ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا لکھا آج خود پڑھ۔ دوسرا بندہ تو کہہ سکتا نہیں جی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا لکھا اس نے، یہ تم نے لکھا، پڑھو اس کو، تمہاری اپنی تحریر۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز تھوڑا سا کچھ اپنا لکھا ہوا پڑھیں گے، پھر اس کی درستگی کی کوئی
سبیل دیکھیں گے، اس لیے کہ جو ہمارے مرشد ہیں، ہمارے ڈاکٹر ہیں، ہمارے حکیم ہیں، ہمارے خیرخواہ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل بتا کر گئے ہوں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی ہماری گزر گئی ہے، اب اینڈ آن لگا ہے۔ زندگی کے دو دور ہوتے ہیں اور دو ہی سوچیں ہوتی ہیں، اور دونوں سوچوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں اور ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو کچھ اور ہوتی ہے دوسروں سے۔ ہم ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ ہاتھ میں کتنا سامان ہے، الاؤ کتنا ہے، ایکسٹرا کتنا ہے، آپ کے پاس کتنا سامان ہے، یعنی کوئی میری گنجائش نکلتی ہے میرا تھیلا بھی آپ کے ساتھ چلا جائے۔ اچھا، یہی بندے ہوتے ہیں، یہی سامان ہوتا ہے۔ جہاز اترنے والا تو کیا گفتگو ہوتی ہے؟ کسٹم والا سامان آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کا جاننے والا ایئرپورٹ پہ ہے، کوئی آگے آیا ہوا ہوگا۔ تو دو جگہوں پر دو الگ سوچیں۔ اب وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ ہاتھ میں کتنا سامان ہے، کوئی پاگل ہی پوچھے گا۔ یہی چیز ہوتی ہے ماں باپ کی سوچ میں اور اولاد کی سوچ میں، یہ جو سوچ کا فرق ہے نا، یہ جنریشن گیپ جسے آپ کہتے ہیں۔ اولاد ابھی جہاز پر چڑھ رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس کتنا سامان ہے۔ ماں باپ کا جہاز اتر رہا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کسٹم والا کتنا ہے۔ دونوں کی یونیورس الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ اولاد ابھی کچھ اور سوچ رہی ہے، وہ آسمان سے تارے توڑ کے لانے کے ارادے رکھتی ہے، اور ماں باپ اسے قبر کے کیڑے دکھا رہے ہیں۔ جب 40 سال کو پہنچے گا تو ادھر بھی اس کا دھیان جائے گا لازم، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہمارا گیا تو اس کا نہیں جائے گا، جائے گا، لیکن ابھی اسے ٹرائی کرنے دو، نیچے مت کھینچو اور انہیں ساتھ لے کر چلو۔ ابھی سے یہ کہنا کہ جی چونکہ یہ تکبیر اولیٰ میں نہیں پہنچتا لہذا بڑا فاسق ہے، فاجر ہے، میرا بیٹا بڑا گمراہ جہنمی ہے، اس سے تو بہتر مر جائے، یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی غلط باتیں ہیں، یہ ڈپریشن ہے۔ ہم اپنے گناہ اصل میں ان کا سمجھ کر، گناہ ہمارے ہیں جن سے ہم ڈپریس ہیں، غصہ میں ان پر آ رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کریں بلکہ وہ ہمارا کفارہ بھی دیں۔ تو یہ سوچ میں فرق ہے۔ اب ہمارا جہاز اترنے والا تو ہماری سوچ تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے۔ 63 سال ہمارے نبی کی زندگی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 60 سے اوپر جو بھی ملتا ہے یہ بونس ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نیک بھی ہیں اور 60 سے اوپر بھی ہیں، انہیں 2 رکعت نماز نفل تحیۃ العمر پڑھنا چاہیے، لیکن 60 سے اوپر جو زندگی ہے یہ بونس ہے۔ اصل عمر جو ہے وہ 60 سال تک اس امت کی ہے، ایوریج جو بھی، آج کل تو 50 بھی بہت کم لوگ، آج کل ایوریج جو ہے وہ 50 پہ چلی گئی۔ 63 سالوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی، ہوش سنبھالی ہے تو نیکی کرنا شروع کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، اس کی ریشو پروپورشن کتنی ہے ہماری عمر کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے اگر 63 سال ہماری عمر ہو تو اس میں 8 گھنٹے تو ڈیوٹی ہے، یہ نارمل ڈیوٹی آورز ہیں گورنمنٹ کے، کمپنیوں کے نہیں، کمپنیوں کے 10 اور 12 گھنٹے بھی ہوتے ہیں۔ 8 گھنٹے گورنمنٹ ریٹ اگر رکھا جائے تو 21 سال ہمارے ڈیوٹی میں گزر جاتے ہیں ان 63 سالوں میں۔ 8 گھنٹے ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مینٹلی اور فزیکلی فٹ رہنا ہے تو 8 گھنٹے آپ کو سونا چاہیے۔ لوگ زیادہ بھی سو لیتے ہیں، خاص کر کے مولوی،
لیکن 8 گھنٹے بھی کریں تو 21 سال ہمارے سونے میں گزر گئے، 42 سال۔ باقی بچ گئے 21 سال۔ 21 سالوں میں 15 سال کی عمر بلوغت کی مقرر کی گئی، 15 نکال دیں آپ۔ بلوغت سے پہلے جو آپ نے فرض بھی پڑھے وہ نفلی ہیں آپ۔ اگر ایک شخص عشاء کی نماز، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام یوسف کو یہ مسئلہ بتایا کیونکہ وہ ان کے پاس تھے اور بچے تھے۔ امام یوسف جو ہے وہ ماں تندور والے کے پاس چھوڑ کے گئی تھی پیڑے بنا کے دینے کے لیے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو اٹھا کے لے آئے، بچے کا دیکھ کے کیلیبر کے ہوشیار بچہ ہے، اور وہ پھر قاضی القضاء بنا، اسلامی ریاست کا جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی۔ اگر بچہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہے اور اسے احتلام ہو گیا، یہ پہلا احتلام ہے، بالغ ہو گیا، تو بچے نے پوچھا، اور یہ بچہ امام یوسف تھا اور امام یوسف کے ساتھ خود یہ حادثہ ہوا تھا، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اٹھے، غسل کرے اور عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے۔ تو وہ پڑھ کے سویا، کہا وہ نفل تھی، اب بالغ ہو گیا، اب فرض ہوئی۔ 15 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شرکت کی عمر رکھی تھی۔ عبداللہ ابن عمر شریک نہیں ہو سکے تھے چونکہ یہ 15 کے نہیں ہوئے تھے، مگر عائشہ صدیقہ شریک تھی غزوہ بدر میں، پتہ نہیں کیوں 9 سال کی بچی کو کیسے حضور نے شریک کر لیا، عبداللہ بن عمر کو نہیں ہونے دیا۔ تو 15 سال نکال دیں 21 میں سے، باقی بچے 6 سال۔ 6 سال میں بھائی صاحب ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی؟ اچھا، اس کو دوسری طرح سے دیکھتے ہیں۔ اگر ایک شخص، آج حدیث بھی ہم سنیں گے کہ اگر کوئی شخص سجدے کی حالت میں پیدا ہو اور اسی حالت میں بوڑھا ہو جائے اور مر جائے، قیامت کے دن وہ اپنی عبادت کو حقیر جانے۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ محمد ابن ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد، اگر کوئی بچہ پیدا ہونے والے دن سے چہرے کے بل اللہ کے سامنے گر پڑے، الى ان يموت حراما فی طاعت اللہ، اور اللہ کی اطاعت میں ہی بوڑھا ہو کر مر جائے، وہ لا حقرہ، حقیر ہماری اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لا حقرہ فی ذالک اليوم، وہ قیامت والے دن اس عبادت کو حقیر جانے گا، وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا، اور وہ چاہے گا کہ کاش اسے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اپنی نیکی میں زیادتی کر کے لائے۔ امام احمد نے اسے روایت کی۔ اگر ایک بچہ سجدے میں پیدا ہو، کوئی نماز بھی اس کی نہ چھوٹے، بلوغت کو بھی چھوڑ دیں، پیدا ہوتے ہی وہ جو ٹرے میں لے کے نرس جاتی ہے نا اس کو، اس ٹرے میں ہی نماز پڑھ لے آنے والی، اور 63 سال اس کی زندگی ہو، کوئی نماز نہ چھوڑے، تو 63 سال میں 2 سال 6 مہینے 25 دن بنتی ہے یہ نماز۔ دن کی نمازوں کو آپ آرام سے پڑھیں تو 1 گھنٹہ لیتی ہیں، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 5 نمازیں لیتی ہیں، اور 63 سالوں میں 2 سال 6 مہینے 25 دن، کیا ریشو پروپورشن بنتی ہے 63 سال کے ساتھ؟ ابھی حساب ہو گیا نا، ہم اتنا انتظار کرتے پھر مریں گے، پھر پتہ نہیں صدیوں بعد اٹھیں گے، پھر حشر میں جو ہے وہ ہمارا حساب ہوگا، اور پھر حساب بھی جو ہے وہ راجہ صاحب جیسا ہوگا۔ ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب تشریف لائے ہمارے گھر فاتحہ کے لیے، تو گھر والوں نے، ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا ہوتا تھا 8-10 سال کا، فاروق اس کا نام تھا، اس کو بھیجا کہ جا کے بسکٹ دے کے آؤ۔ وہ گیا،
اور ہمارے اپنے عزیز کی دکان تھی. اچھا یہ رشتہ داروں کی دکان سے سودا لینا آپ تو بڑا عجیب ہوتا ہے ان کا معاملہ. جو چیز نہیں بکتی نا یہ ہمیشہ رشتہ دار کو دیتے ہیں, رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے کہ اس کو دیں گے. یہ آپ کا پتہ نہیں تجربہ ہے یا نہیں, لیکن میرا بڑا پکا تجربہ. یا وہ چیز جو بہت مہنگی ہوگی اور کوئی نہیں لے ہو سکتا ہوگا, وہ آپ کے اس بچے کو پکڑا دیں گے اور کھاتے میں لکھ دیں گے. آپ نے کون سا حساب کے وقت پوچھنا کہ فلاں چیز آپ کو کیا یاد رہے, یا مہنگی دیں گے یا نہ بکنے والی دیں گے. انہوں نے اس کو بجائے بسکٹ کا ڈبہ دینے کے وہ کھلے بسکٹ نہ تول کے کوئی پاؤ آدھا پاؤ ڈال دی. اب وہ فاروق عرف فاروقہ اس کو کہتے ہیں. اس نے وہ شاپر میں لیا, ٹرانسپیرنٹ شاپر تھا, اس کو انگلی میں اس نے ڈالا اور ایسے کرتا 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 بچائے کچن میں جانے کے وہ بیٹھک میں آ گیا. راجہ پرویز اشرف کے سامنے ایسے کر کے ایسے سٹائل سے ان کی ٹیبل پہ اس نے وہ شاپر ڈالا. تو راجہ پرویز اشرف کترا نکل گئے. اس نے ایک دفعہ شاپر کی طرف دیکھا, اچھا وہ اس رکھ کے تو پھر انگلی نکال رہا ہے بڑی مشکل سے, کیوں اس کو چڑھ گئے تھے نا واٹر. تو راجہ صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے منہ کی طرف دیکھا, چاکرا جاگتا غصے سے نا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار کر رہے ہوں کہ کارگو شپ آئے گا ہماری نمازیں لے کر, فرشتہ فروکے کی طرح شاپر ہمارے آگے رکھے, سرکار یہ ہیں, آپ ٹرک کا انتظار نہ کریں. 2 سال 6 مہینے 25 دن پہلے دن سے اگر ہم نماز شروع کریں, بلوغت سے شروع کریں تو 2 سال پورے. یہ ہماری ہے عبادت جس کے زور پر ہمیں اللہ پر بھی غصہ آتا, ہماری دعا نہیں سنتا, ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, ہم گلے پال کے رکھتے ہیں اپنے رب کے خلاف دل میں. ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. تو اس کی اصل حقیقت یہ ہے. اب اس میں زیادتی کیسے کرنی ہے, کمی بیشی دور کیسے کرنی ہے. تو پہلی تو صورت یہ ہے کہ ہم اگر توبہ کر لیں اپنی کوتاہیوں سے, اپنی غفلت سے جو گزری ہے غفلت میں, تو اللہ پاک نے ایک شک رکھی ہوئی ہے کہ یبدل اللہ سیئات حسنات, اللہ پاک ان کی بدیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے, جس کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد عمل میں تبدیلی آنی چاہیے. الا من تاب و آمن, توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے, اپنا ایمان بھی کلی کرے, اس کو بھی ریفریش کرے. پرانا ایمان کام نہیں دے گا. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, اب جو عمل کرے وہ اس کی توبہ کے مطابق ہو. فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, تو اللہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. اس کے بعد کچھ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, اور اللہ پاک نے ایسے نہیں کہا کہ حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. یہ نبی تمہارے بارے میں بہت لالچی ہے, جو بھی خیر میرے پاس دیکھتے ہیں فوراً اپنی امت کے لیے مانگ لیتے ہیں, سجدوں میں ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں, ساری ساری رات سر رکھ کے مانگتے. تو آپ نے مختلف چیزیں بتائی ہیں جن سے ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور عمر کی اس کوتاہی کو دور کر سکتے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے, کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ ثلث قرآن ہے. اور ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں باقاعدہ اس پہ لکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سورہ کو 3 بار پڑھا جائے, اور حضور نے قسم کھا کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, انہا لتعدل ثلث القرآن, یہ ثلث قرآن کے مطابق ہے. ان 3 بار پڑھی جائے تو پورے قرآن کا اجر مل جاتا ہے.
اور 1 منٹ میں آپ اس کو 12 بار آرام سے پڑھ سکتے ہیں. میں نے گھڑی سامنے رکھ کے پڑھا تسلی کے ساتھ. آپ بھی ٹرائی کیجئے. 1 منٹ میں 12 بار آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 12 بار. کتنے قرآن ہو گئے؟ 4 قرآن ہو گئے. 1 منٹ میں 4 قرآن. تو یہ نسخہ ہے نیکیاں بڑھانے کا. اور اس میں کوئی شرط نہیں رکھی کہ لازم وضو ہو. آپ گاڑی نکالتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں, کتنی دیر لگتی ہے. کسی کا انتظار کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. ہاسپٹل میں آپ انتظار کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا بات ہے, یہ کوئی خاص ڈاکٹروں کو پتا ہوگا. اسپتال میں درد شاید شروع ہو, مریض کو نہیں, جو ساتھ گیا ہوا ہوتا ہے اس کو. درد سر, تو یہ کوئی نفسیاتی معاملہ ہوگا. آپ کسی کی پھوڑی پہ چلے جائیں نا فاتحہ کے لیے, تو تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے اپنا ابا مر گئے. وہ سگواری بندے کے اندر آہستہ آہستہ سرایت کرنا شروع کر دیتی ہے. شاید مریضوں کو دیکھ دیکھ کے کوئی بازو لٹکایا آ رہا ہے, کوئی ٹانگ لٹکایا آ رہا ہے, کوئی جناب کسی کو تھام کے لوگ لا رہے ہیں, تو بندہ جو اس سے ہوتا ہے. تو وہاں آپ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے نیکی بنائیں. خاص کر کے بازار کے لیے ایک اسپیشل دعا بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص بازار جائے, سودا بیچنے جائے یا سودا خریدے. حدیث کے الفاظ ہیں, میں پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, من دخل السوق فباع فيها واشترى فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. دوسری حدیث میں اس میں یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر بھی اس میں شامل ہے. تو اس میں 10 لاکھ نیکیاں ملنے کا جو ہے وہ اجر انہوں نے لکھا ہوا ہے. جی 10 لاکھ نیکیاں اور اتنے غلام آزاد کرنے کا اور اتنے ہی گناہ جو ہے وہ کرنے کا معاف. بازار میں ضرورت ہے, جانا ہے آدمی. اور تیسری جو چیز اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ بازار کی ہرس ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ پڑھتے رہیں تو آپ جس مقصد سے گئے نا آپ وہی کام کریں گے اور آ جائیں گے. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک چیز لینے جاتے اور 10 چیزیں خرید کے چلے آتے ہیں. بازار میں ہر چیز کہتی ہے نہیں مجھے ہی لے کے جانا ہے. تو یہ دعا آپ پڑھیں گے, آپ تجربہ کر کے دیکھیے, اس کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آئی ڈی کی. آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کا دل اسی چیز کے ساتھ ٹھکا رہے گا جو آپ کی ضرورت ہوگی, آپ لیں گے اور نکلیں گے وہاں سے. یہ اس کا ایکسٹرا فائدہ ہے. لیلۃ القدر تو آپ کو پتہ 83 سال 4 مہینے کی رات ہے. آپ نفل پڑھتے رہے, آپ قرآن پڑھتے رہے, اللہ پاک نے لکھ لیا 83 سال 4 مہینے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھلی امتوں کی عمریں دیکھی تو اللہ پاک سے کہا کہ اللہ میری امت کی عمر تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے لیلۃ القدر نہیں دی. 83 سال 4 مہینے جس کی زندگی میں 2-4 لیلۃ القدر اسے مل جائیں تو کہاں چلی جاتی ہے عمر. لیکن اس کے لیے جاگنا پڑتا ہے. اچھا, یہ آپ قل هو الاحد اگر پڑھنا چاہیں تو نفلوں میں تو پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور اس کے ساتھ متصل 2 آیتیں جو ہیں لا اکراہ فی الدین کا تبین اللہ ولی الذین آمنوا والی آیت تک, اور اس کے بعد 3 بار قل هو اللہ پڑھ لیں دوسری رکعت میں تو آپ دیکھیں آپ کو نماز میں قرآن پڑھنے کا اجر ہوگا. اور یہ فرق ہوتا ہے, آپ بغیر وضو کے پڑھتے ہیں قرآن تو 1 حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ وضو میں قرآن پڑھتے ہیں تو 1 حرف کی 50 نیکیاں ملتی ہیں. آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو 1 حرف کی 100 نیکیاں ملتی ہیں. وہ اجر اس کا بڑھ جاتا ہے. اچھا جی, ایک اور بڑی سہولت ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں
اور ناصر الدین البانی جو اس زمانے کے مشہور محدث گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے اپنی صحیح الجامع میں۔ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے عوض اس کی نیکی لکھ لیتا ہے۔ اللہم اغفر لی کہتے وللمؤمنین والمؤمنات، اپنی بھی بخشش ہو گئی، امی ابا کی بھی ہو گئی، دادی دادا کی بھی ہو گئی۔ اپنا فائدہ، گھریلو فائدہ تو یہ ہو گیا، ایکسٹرا فائدہ یہ ہوا کہ جتنے مومن مرد اور عورتیں مر گئے یا زندہ ہیں، الاحیاء والاموات، کتنے ہو گئے؟ 1.25 ارب تو اس وقت دنیا پہ پھرتے ہیں زندہ جو ہیں۔ دیر کتنی لگی ہے؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات شامل کرنے۔ تو حدیث میں تو یہ ہے کہ جو مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے، ہر مومن مرد اور عورت کے عوض اللہ پاک اس کی نیکی لکھ لیتا ہے، اور جو کسی کے لیے استغفار کرتا ہے اللہ پاک سب سے پہلے اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ دیکھ، اس لیے کہ جو خود بستہ بے کا مجرم ہو اس کی ضمانت قبول نہیں ہوتی۔ کسی کی ضمانت دینے جائے نا عدالت میں تو پتہ چلو خود ضمانت پر ہے تو نہیں ہوتی، سب سے پہلے اللہ پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم کسی کے جنازے میں دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لے حینا، یہ جو کھڑے ہیں نا یہ بھی بڑے بڑے بلنڈر کر کے آئے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ شفاعت کریں اس مردے کی۔ اللہ پاک پہلے تو ان کو بخش اور اس قابل بنا کے وہ اس کی بات بھی کر سکے۔ اللہم اغفر لے حینا و میتنا۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملہ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، کسی یتیم بچے یا کسی بیوہ عورت کی مدد کرنے کے لیے جو شخص بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح مجاہد میدان جنگ میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، یعنی ان قدموں کی وہ قیمت اللہ کے یہاں لگتی۔ وَأَحْسِبُهُ قَالَ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ، اس قیام میں کھڑے شخص کی طرح جو وقفہ نہیں دیتا، مسلسل ساری رات قیام میں گزارتا ہے اور دن بھی قیام میں گزارتا ہے۔ وَالْقَصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، اور اس روزہ دار کی طرح جو کبھی افطار نہیں کرتا، مسلسل روزے میں رہتا۔ یہ کسی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کی مدد کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے یہ اس کا اجر ہے۔ وہ جو بازار والی حدیث تھی اس کو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ابن عمر کی روایت تھی، یہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، یہ چوتھا کلمہ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، فی یوم 100 مرہ، یہ ایک دن میں جو بندہ کسی جگہ بھی 100 دفعہ کہہ لے، 100 دفعہ اس کلمے کو، کانت لہ عدل 10 رقاب، 10 غلام اس نے آزاد کیے اس کے برابر ہیں، وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنات، 100 نیکیاں لکھی گئی ہیں، وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور اس سے 100 برائیاں جو ہے وہ مٹائی گئی ہیں، وَكَانَتْ لَهُ حَرَزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، اور اس پورے دن میں شیطان سے اس کی گارنٹی کروا دی گئی ہے، چھٹی کروا دی گئی ہے، دمان مل گیا اس کو، یعنی اگر اس دن میں اس کو موت آ جائے تو نزع کے وقت شیطان اس کو اپروچ نہیں کر سکے گا۔ یہ ایمان کے ساتھ مرنے کی بشارت ہے کہ اگر اس دن میں وہ مرتا ہے تو شیطان کو پاس تتنزل علیہ الملائکہ، فرشتے شیطان کو پاس نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ نزع کے وقت شیاطین پورا زور لگاتے ہیں انسان سے جو ایمان ضبط کرنے کے لیے۔
اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک کی گارنٹی ہے کہ اگر اس رات مر گیا تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ مرے گا اور یہ نیکیاں بھی ملیں گی. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور اس سے بڑھ کر کسی کا اچھا عمل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ کر کے لائے. اس نے 100 دفعہ پڑھا نا، وہ 150 دفعہ پڑھ لیا کسی نے، یا 200 دفعہ پڑھ لیا، تو وہی افضل ہوگا جو اس سے یہ عمل زیادہ کرے گا، باقی نہیں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت. اللہ پاک کے ذکر میں کتنی دیر لگتی. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے یہاں ہمارے تذکرے ہوں. فرمایا تم میرا تذکرہ انسانوں کی مجلس میں کرو گے، میں اس سے افضل مجلس میں تمہارا تذکرہ کروں. دل میں کرو گے میں دل میں کروں گا. تو یہ ذکر کوئی دیر نہیں لگتی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ جنت کے وہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف الایمان، نصف المیزان. سبحان اللہ کا آدھا پلڑا بھر گیا. والحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ اس کو پورا بھر دیتا ہے. اور اللہ اکبر کہہ دیا تو زمین و آسمان کے درمیان کا سب کچھ بھر جاتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ہماری عمر کو فائدہ مند بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں وہ سلی مسٹیکس کر کے فیل ہو جاتے ہیں. مضمون لکھا 10 نمبروں والا اور اس میں تھوڑی تھوڑی غلطیاں کر کے وہ آدھا نمبر کٹتے کٹتے جناب علی اس میں 8 نمبر کٹ گئے. اکثر و بیشتر ہم لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی کہ دیکھو تم گناہوں کو حقیر مت جانو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر مت جانو. ایئرپورٹ پہ جب ہم جاتے ہیں 1 کلو وزن بھی زیادہ ہو جائے نا تو پھر وہ ساری رسیاں کھولنی پڑتی ہیں جو گوڈے ٹیک کے ماری ہوئی ہوتی ہیں. یہ رسیوں والی بیماری بھی تو ہماری ہے نا. 1 کلو کے لیے اس وقت بندے کو بڑا غصہ آتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی. الحمدللہ ہم پرہیز کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہ کھا جاتی. اسی طرح نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ مت دو، شاید وہی نیکی تمہاری جنت میں جانے کا سبب بنے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور کی گٹلی ہے اور تم اسے بونے کے لیے بیٹھے ہو اور قیامت آ گئی تو اسے بوئے بغیر نہ اٹھنا. دیکھیں آپ کیا امت کا کیا خیر خواہی ہے. ہمارے ماں باپ سے زیادہ نبی ہمارے خیر خواہ. اپنی جان نزع میں اور فکر امت کی پڑی ہوئی ہے. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. فرمایا کہ قیامت آ گئی. اب یہ مت سوچو کہ کب یہ لگے گی اور کون کھائے گا، اب تو قیامت آ گئی ہے. تمہیں اجر چاہیے نا، کھجوریں نہیں چاہیے. لگے نہ لگے تمہیں اجر چاہیے. ہو سکتا ہے وہی گٹھلی تمہارے نامہ اعمال میں دائیں پلڑے پر ٹکے تو تمہاری بڑی بڑی نمازیں اور حج جھک جائیں اور جنت میں لے جائیں، ورنہ پلڑے برابر ہو گئے تو پھر اصحاب اعراف میں بھیج دیا جائے گا. تو ہر نیکی یوں سمجھ کے کریں کہ بس یار میرے پلڑے برابر تھے، یہ بس کرتا ہوں تو انشاءاللہ یہ جھکا دے گی نیکی والے پلڑے کو. تو لالچ پیدا ہوگی، نیکی کی لالچ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جب تک پہلی صف اور اذان کی لالچ رہے گی خیر رہے گی، جب یہ مر گئی تو خیر ختم ہو جائے گی. پہلی صف کی لالچ. ہم نے فرمایا کہ لوگوں کو پتا نا پہلی صف کی عظمت کیا ہے. لَإِسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا. انہیں قرہ اندازی کر کے ٹاس کر کے بھی کھڑا ہونا پڑے نا. یعنی ایک بندے کی جگہ اگر 2 بندے آ گئے ہیں تو کسی کو کھڑا نہ ہونے دیں گے، ٹاس کر جو جیتے گا وہی کھڑا ہو. یعنی اتنی اہمیت ہے. آپ نے فرمایا پہلی صف یوں صف ہوتی ہے جیسے معصوم فرشتوں کی صف ہوتی ہے اور تم اس میں کھڑے ہو.
3 بار آپ نے دعا دی ہے پہلی صف والوں کو، اللہ پہلی صف والوں پر رحم فرما، اللہ پہلی صف والوں پر رحم فرما، اور صحابہ کہتے رہے اللہ کے رسول دوسری، اللہ کے رسول دوسری، پھر آپ نے چوتھی بار فرمایا کہ دوسری پر بھی۔ لیکن یہاں کتنی جگہ ہوتی ہے اور لوگ ڈٹ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے اور دیکھتے رہتے ہیں، جگہ ہے کوئی آ کے کھڑا ہو جائے میں کو نہیں۔ اور نوکری کے لیے اتنی فکر ہوتی ہے جناب، رشوت دے دے کے پھر بھرتی ہوتی، سفارشیں لڑا لڑا کے بھرتی ہوتی، دنیا کی لالچ ہے، دین کی لالچ ختم ہو گئی۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا عبد الرحیم صاحب نے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز سیکھنا چاہتا ہوں، 50 سال عمر ہو گئی ہے۔ میں نے سے کہا تھا کہ آپ ٹائم نکال کے کبھی آئیے گا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں جس طرح، دیکھیں قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ سورہ واقعہ آپ پڑھیں نا، اور کہا گا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 جوڑے بن جاؤ گے، اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ میمنہ والے ہو گئے دائیں ہاتھ والے، مشأمہ والے ہو گئے بائیں ہاتھ والے، اور سابقون السابقون وہ تو مقربون ہیں۔ یہ جو تیسرا ہے نا، پھر سورت ختم ہوئی، بندے کی جان کنی کے عالم کو بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے فلولا اذا بالغت الحلقوم، جب جان حلقوم میں آ کے پھنستی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہو اس کو، تم ڈاکٹر ہو، تمہارا باپ مر رہا ہے، بیٹا مر رہا ہے، وانتم حینئذ تنظرون، میں پیدا چھپا کے کرتا ہوں، مارتا سامنے ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس سے پوچھو، ہم تمہاری بنسبت اس کے زیادہ قریب ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو، یہ جان کسی کی نہیں تھی، کسی کی امانت نہیں تھی تمہارے پاس، ترجعونها إن كنتم صادقین، سچے ہو تو لوٹا لو، جانے کیوں دیتے؟ روح نو کہ آج رہو محمد، آج کی رات نکالو نا، 60 سال تو اللہ پاک نے لکھی تھی کر دی، آج کی رات۔ اس کے بعد فرمایا اب اگر یہ مرنے والا جسے تم مرنے سے نہیں روک سکے، تم ملک کے پریزیڈنٹ تھے، تمہارا باپ مر گیا، تم چیف آف آرمی سٹاف تھے، تمہارا ابا مر گیا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تو جب تم مرنے سے نہیں روک سکتے تو پھر اگلی کہانی سنو، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ مرنے والا اگر مقربین میں سے تھا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر یہ اصحاب یمین میں سے تھا، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اصحاب یمین تم پر سلامتی ہو، شاباش تم نے بھی اچھا کام کیا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو سب سے پہلے اسے کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، پھر آگ میں اس کو سینکا جائے گا۔ تو یہ جو مقربین ہیں ان کی ہر چیز وکھری ہوتی ہے، ان کا تول بھی نہیں ہوگا، تول کن کا ہوگا؟ اصحاب یمین کا، اس لیے کہ ان کا پرنٹ آؤٹ جب نکلے گا ان کے حساب کتاب کا براز ذمہ، تو ان کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ جو مقربین ہیں یہ دانے والے نہیں، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے لیے کیے ہی نہیں تھے، ان کا اللہ پاک کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں تھا، جیسے دوست کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہوتا، انہوں نے نیکی کے لیے کیے ہی نہیں تھے، ان کا کھاتا ہی الگ ہے۔ وہ آج ہمارے عربی خطبے میں بھی حدیث آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں کہ فرض سے بڑھ کر کوئی بندہ میرا تقرب حاصل کرنے کا اور کوئی وسیلہ نہیں پاتا، یعنی جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ کر کے ہی تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد ایکسٹرا پھر دیکھا جائے گا۔ پہلے رمضان کے روزے رکھے گا تو پھر ایلیجیبل ہوگا کہ اس کے شوال کے روزوں کا اجر دیا جائے۔ اس نے اگر رمضان کے نہیں رکھے اور شوال کے رکھنے شروع کر دیے تو اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے دنیا میں کہیں قانون دیکھا ہے کہ
کہ بندہ ڈیوٹی پہ نہ جائے، سک رپورٹ کر دے اور شام کو 4 بجے چلا جائے، بخار اتر گیا جی میں اوور ٹائم لگانے آیا ہوں. دنیا میں کہیں ایسا قانون ہے؟ ڈیوٹی نہیں ہے تو اوور ٹائم کوئی نہیں. اور نوافل سے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے دیکھیے. فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ مجھ سے سوال کرتا تو میں یقیناً لَأُعْطِيَنَّهُ مسٹ میں پورا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، مجھ سے پناہ چاہتا میں لازماً پناہ دیتا ہوں. وَمَا تَرَدَّدتُ، مجھے تردد نہیں ہوتا، عن شیء کسی چیز سے، انا فاعلہ جو بھی میں کرنے جاتا ہوں کرنا چاہتا ہوں. ترددی عن نفس عبدی المؤمن، اپنے بندے مومن کی جان لیتے ہوئے جو مجھے تردد ہوتا ہے وہ مجھے کوئی کام کرتے ہوئے نہیں ہوتا، بستیاں پلٹ دیتا ہوں. اور یہ اس لیے کہ یکرہ الموت، یہ موت کو ناپسند کرتا ہے. فطری طور پہ بندہ مٹنا نہیں چاہتا، سمجھتا کہ مر گیا تو مٹ گیا. وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں وہ کام کروں جو اس کو ناپسند ہو. میں اس کا ناپسندیدہ کام کرنا نہیں چاہتا. اکرہ، اس سے مجھے نفرت. اب ہوتا کیا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا، اللہ پاک مارنا چاہتے ہیں، وقت آ گیا ہے. اور فرمایا میں اس پر جبر بھی نہیں کرتا. اللہ پاک اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں، وہ مرنے پہ راضی ہو جاتا تو جان نکالی جاتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ جو نوافل کی بات ہو رہی ہے نا، میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے. نفل کوئی تعداد کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور نہ یہ لوگ نفل ثواب کے لیے پڑھتے. نوافل اصل میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کی روح یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ اس متفقن علیہ حدیث جبرائیل میں جب حضور سے سوال کیا گیا کہ اخبرنی مل احسان، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ پاک کی اس طرح بندگی کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. کائنات میں سب سے زیادہ امیجینیشن کی جو طاقت ہے وہ انسان کے اندر ہے، پوری مخلوق میں سے. حد کر دی اللہ پاک نے یہ قوت انسان کے اندر رکھتے ہوئے. اور کائنات میں آپ کو جو کام نظر آ رہا ہے، پل، بڑی بڑی عمارتیں، یہ سارے اسی امیجینیشن کا نتیجہ ہیں. یہ کسی کی سوچ ہے، اس نے سوچا ہے، اس کا پھر امیج بنایا ہے، پھر اس کو مٹیریلائز کیا. اور انسان کو بھی اللہ پاک نے کیسے بنایا؟ پہلے سوچا ہے، پھر اس کا نقشہ اتارا پانی پر. الم نخلقکم من ماء مہین، البارک اسی کو کہتے، بارے کس کو، بر کس کو کہتے، خشکی کو. بارے کس کو کہتے ہیں؟ پرنٹ بناتا ہے پانی پر، نکال کے باہر لاتا ہے خشکی میں کہ نہیں لاتا. اصول یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ جب تم سر رکھو تو تمہارا سر رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے اور تم سب سے قریب ہوتے ہو اللہ کا. اصولی نماز وہی ہے کہ جس میں رب سامنے ہو، اور یہ سامنے ہونا اتنا محسوس ہو جائے، اتنا محسوس ہو جائے کہ تم محسوس کرو کہ رب میرے سامنے ہے.
اور تم جاؤ مسجد سے تو تمہیں پتہ چلے رب میرے ساتھ جا رہا ہے. تم دکان پہ جاؤ تو رب محسوس کرو کہ اندر رب بھی آیا ہے, ساتھ رب موجود ہے. یار کافروں کا مٹیریل کا ہوتا ہے, مادے کا ہوتا ہے, ڈیڈ سٹاف کا ہوتا ہے, مٹی کا ہوتا ہے, پر ان کے سامنے ہوتا ہے نا. تمہارا کہاں ہوتا ہے؟ ان کا مٹی کا ہوتا ہے لیکن ان کے سامنے تو ہوتا ہے. دکان پہ رکھتے ہیں اسے کہ نہیں رکھتے؟ تم نے کبھی اپنے رب کو رکھا ہے دکان؟ تم رکھو تو کہا نا پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, جس سے کیا پکڑتا ہے؟ وہ ترازو پکڑتا ہے. پھر وہ ترازو کبھی ٹیڑھا نہیں کرتا. وہ رب کا پکڑا ہوا ترازو سیدھا کیا ہوا, کبھی وہ ڈنڈی نہیں مارتا. میں اس کی وہ نظر بن جاتا ہوں, اسے پتا میرا رب میرے ساتھ ہے, دیکھ رہا ہے. وہ کبھی بد نظری نہیں کرتا, گاگ آتے جاتے رہتے. تو نوافل سے وہ اس تصور کو کا اکتساب کرتے, ثواب کے لیے نہیں پڑھتے. وہ رات کو 1000 نفل پڑھیں گے لیکن اس میں وہ مشق کرتے ہیں رب کو سامنے رکھ کے سجدہ کرنے کی. اور یہ آہستہ 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 آہستہ, آپ دیکھیں, آپ مارکر سے کالا لکھیں اللہ, اسے آپ 10 سیکنڈ تک دیکھ رہے رہیں, 30 سیکنڈ تک دیکھتے رہیں. اس کے بعد آپ نظر ہٹا کے جس بھی چیز کی طرف دیکھیں گے وہاں آپ کو روشنی سے اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا. اللہ کا تصور وہ پالتے ہیں. اور پتہ ہے جب یہ پکا ہو جاتا, رب کی مائیت انہیں مل جاتی ہے, اور اس میں پتہ ہے کتنا عرصہ لگتا ہے, بعد 12 14 سال لگ جاتے ہیں. 12 14 سال معمولی چیز ہے. رب کی جب مائیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ چیز ہی اور ہوتی, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی مائیت کا آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کلا فلما ترا, دیکھیں دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوگی, فلما ترات الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, ہم پکڑے گئے. بھائی سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے, سامنے نظر آ رہا ہے ہم پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کلا, ہرگز نہیں. کیوں بھائی؟ فرمایا ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. تو کیا رب فرعون کے ساتھ نہیں تھا؟ باقی بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھا؟ وہ تو کہتا نا ہوا معکم اینما کنتم. یہ معیت عامہ ہے, وہ کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ احاطہ کیا اس کو. وہ معیت جو حضور نے فرمایا تھا سورہ توبہ میں, جس کا ذکر ہے, جو صدیق سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ باہر بھی کھڑا تھا, اللہ جو غار کے باہر تھے ان کے ساتھ بھی تھا, لیکن حضور کہتے ہیں ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ, ہماری سائڈ پر. یہ معیت, یہ اور معیت. فرعون کے جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فرعون کے جادوگر رب کو سامنے رکھ کے سجدہ کر بیٹھے تھے, بات ہی ختم ہو گئی بس. جب انہوں نے پہچان لیا نا کہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ پر ایمان لے آئے, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ, تو پورا قرآن بول بول کے کہتا ہے گرا دیے گئے, گرا دیے گئے. پیسے وائس ایمان نے گرا دیا انہیں رب کے سامنے. چونکہ جادوگر کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے. جادو نام کس چیز کا؟ وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے, خیال تخلیق کرتا ہے, اس کو ای میل بناتا ہے اور دوسرے کو فارورڈ کر دیتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے یہ سب. تو چونکہ اس کی قوت خیالیہ جسے کہا جاتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے, لہذا سب سے پہلے ان کی قوت خیالیہ نے اس طرح پیر کیا ہے اپنے آپ کو رب کو, جس طرح آپ کا بلوٹوتھ ڈیوائس ڈھونڈتا ہے. اور جب انہوں نے وہ سجدہ کر لیا جو رب کے قدموں میں کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد زندگی موت ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہی. انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا. انہوں نے ایک ہی جواب دیا, فقد ما انت قاد, کر لے جو کرنا ہے. یہ معیت. ابو بکر غم نہ کھا, اللہ ہمارے ساتھ.
اللہ ہمارے ساتھ، یہ معیت، اور یہ ایسا نہیں، یہ کوئی جملہ نہیں ہے، یہ کوئی سائیکولوجیکل ڈوز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک تجلی فرماتا ہے ان کے قلب پر، اور ان کا قلب اس کو محسوس کرتا ہے۔ جس طرح آپ کے انفراریڈ جب آتی ہے آپ کے بلوٹوتھ پہ یا موبائل پہ، تو آپ کو پتا آپ کی ٹیپ لگی ہوئی ہو تو سپیکر میں کر 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 ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، آپ کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے بیل آنے سے پہلے کہ بیل آنے لگی ہے۔ ان کا قلب وہ کر 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 کرتا ہے، بلنک کرتا ہے، پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تجلی ہو رہی ہے، اللہ کی توجہ اس وقت میرے ساتھ۔ اور وہ جو قلب کی، وہ قلب سے مراد وہ بلڈ پمپنگ مشین نہیں، وہ تو انسان کی باڈی کے درمیان میں ہوتا ہے قلب انسانی۔ یہ جو مقام قلب ہے یہ ایک اور چیز ہے، یہ مقام قلب ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ مقام قلب محسوس کرتا ہے، اس کو باقاعدہ حرکت ہوتی ہے کہ تجلی ہو رہی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، اللہ میرے ساتھ۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، پھر کسی چیز کا ڈر ہی نہیں رہتا۔ موت ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا، جنت ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ وہ سجدہ جو رب سامنے ہو اور بندہ تسلی سے ٹیک کے ماتھا اور مانگے اللہ پاک سے، وہ ماتھا پھر ساری ساری رات تب رہا جاتا جب رب سامنے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ساری رات ایک ہی دعا مانگتے گزار دی تھی۔ یہ اتنا لمبا سجدہ نہیں ہوتا جب تک رب سامنے نہ ہو۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، ہم خیالوں کو سجدے کرتے ہیں، رب کو تھوڑی کرتے ہیں۔ وہ جو نوافل پڑھتے ہیں نا، رب کا تقرب حاصل کرتے ہیں، وہ جنت کے لیے نوافل نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ اس خیال کی مشق کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم رب کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم رب کو سجدہ کر رہے ہیں، رب کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سال میں 6 مہینے میں وہ تصور 5 منٹ کے لیے قائم ہوا، اس کی مدت بڑھتی رہتی، پھر مشق کرتے رہیں گے، 7 منٹ ہو جائے گا، 10 منٹ ہو جائے گا، 1 گھنٹہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے مشق جاری رہے تو یہ 24 گھنٹے ہو جاتا ہے۔ اس کے 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ جب وہ مشق کر رہے ہوتے ہیں رب کا تصور، تو چیزیں تو آتی ہیں نا، پاپ اپ کرتی ہیں ایسے ایسے کر کے، کبھی فلاں مسئلہ، کبھی فلاں مسئلہ، کبھی باغ، کھیتی، دکان، پاپ اپ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کر کے سلائیڈ نکلتی ہے جاتی ہے، سلائیڈ نکلتی ہے جاتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ درخت جب تک قائم رہے گا بھائی صاحب، پرندے بیٹھتے رہیں گے، پرندے اڑاتے رہو گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، درخت کاٹو، درخت کاٹو۔ وہ ان صحابی کا آپ کو پسند، بہرحا جن کا وہ باغ تھا، تو نماز پڑھ رہے تھے تو اندر چڑیا آ گئی، کہیں سے آ تو گئی، اب نکلنے کا اسے رستہ پتہ نہیں لگ رہا، تو ان کی توجہ ادھر ہوگی کہ یہ آئی کہاں سے تھی اور اب نکلے گی کہاں سے، بھول گئے۔ بہرحا وہ کنواں تھا، وہ باغ تھا، اب دیکھ لیں کتنا گھنا تھا، کھجوریں تھی اور کھجوروں پہ انگور چڑھے ہوئے تھے، تو وہ بالکل جال نیٹ بنا ہوا تھا اس کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ دوپہر کے وقت اس باغ میں جایا کرتے تھے اور آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کی جدھر محراب ہے بالکل اس سائڈ پہ سامنے کر کے، اور انہیں یہ بڑا عزیز تھا، اس لیے عزیز تھا کہ نبی یہاں ریسٹ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے درخت کاٹ دیا، وہ چلے گئے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس درخت نے میرا رب مجھے بھلا دیا، اس باغ نے، میں بہرحا کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا۔ دیکھا، یہ چھوڑتے تھے، جو چیز پاپ اپ کرتی ہے وہ اس کو چھوڑ نکال دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نماز ختم ہوئی، اور آپ کا یہ معمول نہیں تھا، آپ نماز ختم کرنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے، لوگ اپنے مسائل پیش کرتے تھے، وفود ملاقاتیں کرتے تھے، خوابیں اپنی لوگ تعبیریں پوچھتے تھے۔ ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مجلس برخاست کرتے ہیں کہ جاؤ بھائی اپنا اپنا کام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار لگتا تھا نماز کے بعد، اس لیے حضور سے اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے نماز کے بعد۔
دعا تو اصل میں برخاستگی کا اشارہ بجائے اس کے کہ امام صاحب منہ سے کہیں گے جاؤ نا یار مکاؤ چھوڑو جان ہو گیا کم تھوڑا. وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک انداز ہے کہ بھائی صاحب آپ اپنا اپنا کام کرو. لیکن اس دن حضور نے نماز کے فوراً بعد نمازیوں میں جگہ بناتے بناتے اپنے حجرے میں گئے اور پھر واپس آئے اور صحابہ سے کہا کہ تمہیں تعجب تو ہوا ہوگا کہ یہ میرا معمول نہیں ہے, اصل میں مجھے نماز میں وہ سونا یاد آ گیا, اندر پڑا ہوا تھا تو میں ابھی اس کا کہہ کے آیا ہوں کہ اس کو نکال دو, کسی مستحق کو دے دو. اب وہ تسلی سے بیٹھے. سونا پڑا ہوا ہے, تقسیم نہیں ہو سکا, رات ہو گئی ہے, ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدلتے رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ساری رات سوئے نہیں. آپ نے فرمایا عائشہ میں اس فکر میں نہیں سویا کہ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی اور نبی کے گھر سے سونا نکل آیا کیا جواب دوں گا میں اللہ کو. اس کے بعد آپ نے معمول بنا لیا کہ جب تک مال ختم نہیں ہوتا تھا آپ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, گھر نہیں جاتے تھے. تو ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پاپ اپ کرتی ہے یہ اس کو چھوڑ دیتے. زمین اللہ کی راہ میں صدقہ, فلاں چیز اللہ کی راہ میں صدقہ, صرف اپنے کپڑے لے کے نکل پڑتے ہیں گھر سے. اللہ کا بھی چھوڑ دیتے ہیں, قوم بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو آپ کو بزرگ آ کے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ علی اجویری کہاں سے آئے, نظام الدین اولیاء کہاں سے گئے تھے, معین الدین چشتی اجمیری کہاں سے گئے تھے, کیوں گئے تھے؟ ڈالر بنانے, پاؤنڈ بنانے. یہ لوگ اللہ کے خاطر سب کچھ چھوڑ چھڑا کے نکل گئے, کچھ بھی نہیں رکھا. اس لیے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. اب ان کا جو تصور بن جاتا ہے اللہ کے بارے میں, ہم تو اس سے واقف بھی نہیں نا. ہمیں تو اگر یہ دولت ایک لمحے کے لیے بھی مل جائے, یہ تصور ہو جائے کہ رب ہمارے سامنے, تو ہم سے تو ہضم نہیں ہوتا. یہ معیت بندہ نوافل سے میرا تقرب کلوز ہوتا چلا جاتا ہے اس کی تا آ کے پھر وہ بلوٹوتھ پیئر کر جاتا ہے, ادھر نفس کا, روح کا, ادھر رب کا. فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلتا اور بندے اور رب کا رابطہ ہو جاتا. اور اس کے لیے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ کھاؤ اور عمل صالح کرو. اور ان لوگوں ایک تو یہ طریقہ ہو گیا نا کہ پہلے یہ بڑے اریٹنٹ ہوتے ہیں, ذرا سی کوئی چیز حائل ہو تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, صدقہ کر دیتے ہیں, تعلق توڑ دیتے ہیں اس. اچھا جب یہ مستحکم ہو جاتا ہے تصور اللہ کا تو پھر یہ بے حس ہو جاتے ہیں. بے حس ان معنوں میں کہ ان کے سامنے سونے کا ڈھیر لگا لو, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پتھر ہے, یہ سونے. پہلے اتنے اریٹنٹ ہوتے ہیں کہ ذرا سی کوئی چیز پتہ چلا کہ وہ تنگ کر رہی ہے, تصور قائم نہیں ہونے دے رہی, فوراً اس کو اریٹیٹ ہو کے نکال دیتے تھے. اس کے بعد جب مستحکم ہو جاتے ہیں تو پھر اتنا تحمل آ جاتا ہے کہ سونے کے ڈھیر بھی لگے ہوں تو نظر بھر کے نہیں دیکھتے, سونا مٹی ان کے لیے ایک برابر ہو. یہ ہے اللہ کا تقرب اور یہ ہے اصل نماز. یہ جو ہمارے جھگڑے ہیں نا, ہاتھ ناف پر ہونے چاہیے یا سینے پر ہونے چاہیے یا لٹکائے ہوئے ہونے چاہیے, یہ جھگڑے ہیں ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تیرا رب بھی تیرے سامنے ہے کہ کوئی نہیں, ہاتھوں کو کیا کرنا ہے, سامنے تو آموں کی پیٹی چونسا پڑی ہوئی ہے, ہاتھ تو نے ناف پہ باندھے ہوئے یا سینے پہ باندھے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی صاحب. ساری فکر اس کی کرو کہ سجدہ رب کو کرو, مسائل کو نہ کرو. اور اس کی مشق کرنا, آپ دیکھیں جو بھی جمناسٹک آپ دیکھتے ہیں اولمپکس میں, یہ کیا, یہ ساری مشق کی نشان. وہ نیاگرا فال والا آپ نے دیکھا, وہ بندے نے پات کیا ایک ڈنڈا لے کے رسی کے اوپر, یہ کیا ہے, مشق ہے. تصور کو اس طرح قائم رکھنا. دوست محمد کندھاری صاحب کا جو تصور تھا اللہ پاک, میں نے کہا نا کہ آپ 30 سیکنڈ کے لیے مارکر سے کالا لکھ لیں اللہ خوبصورت سا, اور اس کو 30 سیکنڈ دیکھیں, اس کے بعد آپ جس چیز کی طرف دیکھیں گے آپ کو اللہ لکھا ہوا روشنی میں نظر آئے گا, وائٹ. ان کا تصور اتنا, یہ کمار تھے, جب یہ گھڑے بناتے تھے تو اتنا تصور تیز تھا ان کا اللہ کا کہ یہ اس کا پرنٹ نکال دیتے تھے گھڑے کے اوپر. گھڑے جب نکلتے تھے اس آوے میں سے تو اللہ 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 ان پہ لکھا ہوا تھا.
وہ والی نماز اللہ سامنے رکھ کے پڑھو. کتنی مدت لگتی ہے، کتنی مشق کرنی پڑتی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. الحمدللہ.